بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فور کلاس. آئی ایم یور IST ٹیچر. ہم اپنا اسلامیت کا جو چیپٹر ہم نے شروع کیا ہوا تھا باب نمبر 2 کا سبق نمبر 4 بندوں کے حقوق، تو ہم نے اس کے پیج نمبر 20 اور 21 کی ریڈنگ کر لی تھی. یہاں پہ پیج نمبر 21 کے لاسٹ سے ہم نے پڑھنا شروع کرنا تھا دوستوں کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور یتیموں کے حقوق کے بعد جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے دوستوں کے حقوق. دوستوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اخلاص سے پیش آیا جائے، اچھے کام میں ان کی مدد کی جائے اور برے کام سے انہیں روکا جائے. یعنی کہ ہماری رسپانسبلٹیز جو ہیں، حقوق جو ہیں ادا کرنے ہیں جو ہم نے، وہ صرف والدین، رشتہ داروں یا یتیموں پہ ہی ختم نہیں ہو جاتے. ہمارے دوستوں کے لیے بھی ہمارے وہی حقوق و فرائض ہیں، یعنی کہ ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. اور اگر ہمیں یہ فیل ہو کہ ہمارا دوست جو ہے وہ کسی برائی کے راستے کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے دوست کو اس برے کام سے روکیں اور اس کو اچھے کام کی طرف جو ہے وہ مائل کرنے کی کوشش کریں. دوستوں کے حقوق کے بعد ذکر کیا گیا ہے غریبوں کے حقوق کا. پیج نمبر ہے 22. غریبوں کے حقوق. غریبوں کا حق یہ ہے کہ امیر لوگ اپنے مالوں سے ان کی ضروریات بھی پوری کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہے. یعنی کہ جو بھی انسان امیر ہے اور وہ یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ کسی غریب کی مدد کرے، تو یہ اس کا فرض ہے کہ وہ غریب، جو بھی غریب ہے اس کی مدد کرنا اس کا فرض ہے. جیسے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہاں پہ ہے کہ اگر امیر کوئی بھی ہے، اس سے کوئی مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا، تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ان دونوں کو اپنے مال میں سے حصہ دے. غریبوں کے حقوق کی تاکید کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے برا کھانا وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں کا کیا المیہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ اپنی جو بھی پارٹیز ہوتی ہیں یا جو بھی ان کی شادیاں یا کچھ بھی ایسا فنکشن ہوتا ہے تو وہ غریب لوگوں کو بلانے سے ہچکچاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے متعلق جو ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ ان کا وہ کھانا سب سے برا ہے جس میں وہ صرف امیروں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو انوائٹ نہیں کرتے. تو یہ سب سے بری بات ہے ہمارے اسلام میں بھی اور ہمارے نبی کے نزدیک بھی. تو اس چیپٹر کا بندوں کے حقوق جو چیپٹر ہے اس کا لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے مسلمانوں کے آپس میں حقوق. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. اگر وہ اسے بلائے تو وہ اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے ملے تو سلام کرے، اس کی چھینک کا جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب وہ اس سے نصیحت چاہے تو اسے نصیحت کرے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. یعنی کہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کیا حقوق ہیں، جس میں یہ 6 حقوق جو ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلمان دوسرے کو دعوت پر بلائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی دعوت قبول کرے. اس کے علاوہ جب بھی ملے تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، کوئی کسی کو چھینک آئے تو اس چھینک کا جواب دینا چاہیے، بیمار ہو کوئی تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، جب بھی کوئی نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو قبول کرنا چاہیے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے. تو یہ جو 6 حقوق ہیں یہ مسلمانوں کے آپس میں حقوق، یہ آپ کی ایکسرسائز کا جو بے کوسچن ہے اس کا آنسر ہے. یعنی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، اس کا آنسر آپ کے پیج نمبر 22 کے اوپر مسلمانوں کے آپس میں حقوق یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر 6 حقوق ہیں اور یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو. تو یہ آپ کا جو چیپٹر ہے بندوں کے حقوق یہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے کوسچنز ہم نے ساتھ ساتھ کر لیے ہیں.
لاسٹ لیکچر، یہ جو ہمارا آج اس چیپٹر کا لاسٹ لیکچر تھا، اس کے اندر ہمارا کوسچن نمبر بے کور ہو رہا تھا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں، تو یہ بھی ہم نے آج کر لیا. تو اس ہماری ایکسرسائز کے پارٹ 1 کے سارے کوسچنز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اب آپ کا یہ جو کوسچن نمبر بے جو ہم نے آج کیا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، یہ آپ نے اچھی طرح لرن کرنا ہے اور پیج نمبر 22 کی ریڈنگ کرنی ہے. اور یہ جو کوسچن ہے کوسچن نمبر بے، یہ آپ نے اپنی ہوم ورک والی کاپیز پہ رائٹ کرنا ہے. تھینک یو.